کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ سید زبیب مسعود شاہ صاحب واکن سے بخاری، اور اب مائک جو ہے اسی گھرانے کے گلدستے کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، اور شاہ صاحب کی بھی نسبت بخاری ہے، آپ بھی آل نبی اولاد علی ہیں۔ بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں آپ کے بیان میں، قرآن پاک، احادیث، پھر عوام کے ذوق کے لیے اشعار، سب کچھ میسر ہوگا آپ کو۔ تو میں حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید اہل نظر، اہل ظرف، اہل محبت و مودت، جناب پیر سید محمد افضل شاہ صاحب بخاری اسلام آباد سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ ایک مل کے نعرہ لگائیں آپ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، الصلاة والسلام على بشير ونذير رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الراشدين الكاملين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اچھا بھئی، تمام دوست بھئی محبت نال ایک مرتبہ درود پڑھو، قبولیت دا ٹائم ہے، لکھاں بیر بیری نو لگ دے، لکھاں بیر بیری نو لگ دے، کچھ جھڑ جاندے نے کچے، اویو پکے ہون محمد جڑے کھاندے نے وٹے۔ تو اللہ کریم آپ نے سلامت رکھے، خیر فرمائے۔ کوئی لمحہ چوڑا آواز نہیں، کوئی لمحی چوڑی تقریر نہیں۔ میرے برادر مکرم حضور قبلہ پیر حسینی سرکار شاہ صاحب آپ تشریف فرمانے، تو آپ نے حکم فرمایا بھی اہل بیت دے حوالے نال کوئی ایک گل سنا دیو، تو میں کہنا بھی آپ اہل بیت دی ایک بات کر لئیے تو پھر اتو دعا کر دئیے۔ ایک مرتبہ محبت نہ درود پڑھو نبی پاک دی ذات تے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آجو بھئی جتنے بیٹھے نے دوست احباب، کوئی اگر تکلیف وچ بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، نہیں تو تھوڑا جہاں میں اگے آ جا۔
اللہ کریم آپ دی خیر فرمائے بھی، اللہ کریم آپ دا بھلا فرمائے بھائی۔ پبلک ساؤنڈ بہت شاندار ساؤنڈ چلتا رہی ہے اور مزید بھی یہ ذرا توجہ فرما سب جنہ دوستان نے اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، ایسا سید جھوڑی چوک کے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کرنے ہیں کہ یا اللہ کسے شے دی تھوڑ نہ دے، صدا رسول اللہ دے غلاماں دے ویڑے آباد فرما۔ بھائی دل خوش کر دیتا ہے، یقیناً بڑا شاندار پروگرام سجایا ہے۔ ٹھیک ہے دیر ہو گئی ہے، 2 بج گئے، تو تسا مولوی حضرات بھی سن دے رہے ہو، سنا خان حضرات بھی سن دے رہے ہو، اینڈ تے ہن ذرا سیدہ نو بھی سنیا جی۔ تو زبی شاہ صاحب بڑا شاندار پڑھیا، آپ دے پڑھن تو بعد گنجائش نہیں بچتی ترنم والے خطیب واسطے۔ بہرحال ٹائم بھی کچھ خبر ہو گیا ہے کہ میں ہن ذرا لمیاں طرزاں لاواں تو مڑے تے چنگی گل نہیں۔ زندگی بڑی جلدی نال گزردی پئی ہے تے ٹائم بڑی جلدی نال گزر رہا ہے، اور بڑی ہی جلدی نال وقت گزری جا رہا ہے، اور اے ویڑا کیڑا خوش نصیب ہے بندہ، اس کتنا ویڑا آلہ ویڑا ہے، اور کتنا شاندار وقت ہے کہ جس وقت چاپاں اللہ اور اللہ دے رسول اور اس دے پیاریاں دی بات کر رہے ہیں۔ اچھا بھی ہو سکتا ہے زندگی دی آج آخری رات ہوئے، ہو سکتا ہے زندگی دی آخری رات ہے، صبح دا سورج بڑا دور ہے۔ کل کنے ویکھی ہے کہ اسے چکراں جو حضور بیٹھے آئے بھی شاید کل صبح ویکھ سائیں، کئی 100 سال گزر گئے انہاں دی صبح ہوئی نہیں۔ ایک کالے وال مسافر ہوئے تے بگیاں پھیرا پایا، چھیتی کر لے محمد بخشا ہن موت سنیڑا آیا۔ میاں صاحب نے جتنیاں کتاباں لکھیاں نے نا حضور انہاں نے پہلا شعر لکھیا اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر ہر دا اس دا نام، جتارن والا ہو کسے مدان ہے نہیں ہردا۔ تے آخری شعر لکھا کہ بس کر محمد بخشا روک قلم دا گھوڑا، اے ساری عمریں دکھ نہیں مکنے ہون ورکا رہ گیا تھوڑا۔ اے ورکا تھوڑا رہ گیا ہے، تو چلو جاندے ہو سکتا ہے ورکے دی آخری لین پہ چل دی ہوئے، تو چلو جاندے ہو آپ ہی ہوئی سونی کر جائیے۔ اچھا ایک باری ذرا محبت نہ ذرا سبحان اللہ کہہ چھوڑو، ایک باری اور آخ دیو، پھر آخ دیو۔ اچھا بھئی سرکار دیا 2 نسبتہ بہت بڑھیا، ایک حضور دی سجی سائیڈ دے نسبت ہے، ایک سجی کھبی سائیڈ دی ہے، اور 2 رشتے حضور دے ساری کائنات چوالن، اور رشتے کیڑے نے ایک صحابہ آڑا تے ایک اہل بیت آڑا۔ تے آپ آؤ ویکھ لو باسیاں لیندہ بھی ہے، این منہ پٹا ہے سو جی میں مینوں کھاندا ہے، یہ تو بھائی ببو بنا بیٹھا ہے، ہاتھ تھوڑا رکھو بڑے میری باری باسیاں لیندے نے، اللہ ہی وارث ہے مڑ تواڈا بھائی۔ ہن پیچھا پیا ویندا ہے بھی اگلیاں نوں میرے تے شک نہ ہوے بھی او میں ہاں، یہ بھی سیانے بندے دی نشانی ہوندی ہے نا، یہ بھی سیانے بندے دی نشانی۔ بہرحال ٹائم زیادہ ہو گیا ہن میں تانوں کچھ نہیں آنا، نہیں تو بھائی باسیاں بوسیاں تے سستیاں جیاں ٹھیک ہے شاہوراں دے گلے وچ ولائتی کراریاں ہیں، ساڈے والیاں چائنا ہی سمجھ لو پر کڑکدیاں ہیں۔ تو بھائی ہر گلیرا رنگو بو دی غرض، ہر پھول دی رنگ اور خوشبو وکھری ہوندی ہے، تو محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔
تو میں عرض یہ کر رہا سی بھی محبت نال بہنا ہے پیار نال. حضور دی دو نسبت ہیں, ایک صحابہ والی ایک اہل بیت پاک والی. تے آپا جس مسلک نال اپنا تعلق ہے نا, آپا نبی پاک دے دار آلیاں دے بھی نوکر ہیں تے سونے محمد دے گھر آلیاں دے بھی نوکر ہیں. دار آلیاں دے بھی نوکر اور گھر آلیاں دے بھی. اچھا تو نوکران دی کام ہوندی ہے نوکری کرنی. ہن جملے ضائع نہیں کرنے, بڑی مہربانی. تقریر بالکل مکن دے ٹائم تے اپنی کھڑی ہے. ایس پنڈ جو میں آیا پہلی باری حاضر ہویا, باقی تو میں کئی دفعہ سجے کبے بھی آیا ہاں, ہون بھی میں خطاب کر کے آیا. تے اپنا ہویا اندیٹھا سودا. اندیٹھے سودے کدے گھاٹے والے ہوندے نے کدے وعدے والے ہوندے. تھوڑے یقین رکھیا جے تانوں گھاٹا نہیں دینا تانوں وعدہ ہی دے سا. جڑی اس تو پہلی حکومت لنگی ہے وہ کتا چر رہی ہے بلا ملک 16 مہینے. بڑا چر ہے 16 مہینے رہا. اچھا بھیا 16 مہینے گونیا انہاں نوں برداشت کیتا نے, سیدہ نوں گھنٹا ہی نہیں کردے نے بھئی اللہ بارے سے تواڈا. ایک باری ذرا سبحان اللہ آکھو, ایک باری اور آکھ دی کام چنگا ہے. جے تیسری باری بھی آکھ دے سو. اچھا 4 نو من دیو تو چوتھی باری بھی بولو. جے 5 تن پاک دے مانی بیٹھے ہو تو 5ویں باری بھی آگ چھڑو ذرا سبحان. واہ جی واہ, تے آتے اللہ بڑی مہربانی, اللہ عزت دے. اچھا بھی دو نسبتاں, ایک صحابہ والی ایک اہل بیت والی. اسی صحابہ نال بھی پیار کرنے ہیں. اج جڑی وردی میں پائی ہے اے کسے وکیلاں والی وردی نہیں یا ججاں والی وردی ہوے, اوتھے تے 2 نمبریاں چل جاندیاں نے, پر اے رسول اللہ دے دین دی وردی ہے. ایتھے 2 نمبری نہیں, 1 نمبری چلدی ہے. تے 2 نمبر تے مولوی فضل الرحمان اور دورو سے آپ جاندے. تو بھائی ایسا صحابہ والے بھی آئے تے حضور دی آل پاک والے بھی ہیں. حسینی سرکار بیٹھے نے میرے بھائی بڑے, تو زیارت کردے پہ وہ محفل دی رونق بھی بدھائی کھڑے نے. تے سیدان دا کم ہوندا ہے ماحول نو بناونا. جتھے سید بیٹھا ہوئے نا سمجھ لیا جی اوتھے ماحول بنا ہی کھڑا ہو. اوتھے بھاویں دن دے 12 ہون تے بھاویں رات دے 18 ہون, جتے سید بیٹھے ہو نا پھر اوتھے ماحول بن جاندے نے. کیوں اے کسے دا بابا ساڈے بابے رنگا نہیں. ہولی ہولی بولیا جی سبحان اللہ, کدھر نظر نہ لگ جائے تھانوں. کسے دا بابا ساڈے بابے رنگا نہیں ہے, کسے دا دادا ساڈے دادے رنگا نہیں. ہن جملہ نہیں ضائع کرنا, تے کسے دا نانا ساڈے نانے رنگا نہیں ہے. تو اسے وجہ تو افضل شاہ پوری دنیا چیلان کردہ پھردا ہے, گلی گلی کریا کریا بستی بستی اعلان کر رہا ہے. علی 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 او بخت والے نے لوگ یارو جنہاں دا نعرہ. اے خوش نصیب آدمی بیٹھے ہو ذرا ہاتھ چکیا جے. او بخت والے نے لوگ یارو جنہاں دا نعرہ علی علی ہے, علی علی علی
بخت والے نے لوگ یارو جنہاں دا نعرہ. اچھا تھوڑے ہاتھ کو حسینی سرکار تو قیمتی ہیں بھائی آج اتنے سٹیج تے بیٹھے ہو. اچھا سارے ایک واری ہاتھ چکیا جے. یا اللہ جڑے ہاتھ بلند کیتی کھڑے سال مک جانے نہ دے ہتھاں وچوں رزق نہ مکے. اوے علی 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 او بخت والے نے لوگ یارو جنہاں دا نعرہ. اینڈ تھوڑی بولو. بخت والے نے لوگ یارو جنہاں دا نعرہ علی علی. سرکار مولا پاک دا ذکر اور اہل بیت پاک دا ذکر ہے صرف مومن ہی کر سکتا ہے. تو نالے قبلہ منافق بندے نو تے علی دا نا ہی بجدا جی میں کھونے دے سر تے گڑا باج گیا. منافق بچا سکتا ہی نہیں. مومن علی چھاڑ سکتا ہی نہیں. جتھے مومن ہوئے گا اتھے علی ہوئے گا. جتھے علی ہوئے گا اتھے مومن ہوئے گا. تے دوئی پانڈ والے نال ساڈا تعلق ہی نہیں. ایک بات کرنی اور توجہ نال سن لو. میرا کامل یقین ہے کہ ہن تسی آخری ٹائم رہ گئے ہو تے کوئی تھوڑا مجمع نہیں. اوے بندہ تے ایک ہی بڑا ہوندا ہووے بندہ. ایویں بندیاں دے ڈھگ لگے ہون وچ بندہ ایک ہی نہ ہووے انہاں نوں چار پاونا. او میاں بندہ ایک ہی بڑا ہوندا جی ہووے بندہ. سنیا جی ہن ذرا توجہ نال. ایک بادشاہ سی جن دا نام سی حشام. کی نام سی؟ ہن ذرا توجہ نال سن. اچھا نیندر شریف تے نہیں آئی کھڑی؟ پکی گل ہے. ہاتھ کھڑے کرو کھا جنوں جنوں آئی کھڑی. بمب کٹی بیٹھے بھائی 107 والے. میری باری آئی تو بدھو رو پیا. توجہ یہ تواڈیاں کہاڑاں سانو لے دے گئی کیونکہ جیڑا نات خاں آیا وہ ڈھولکی والے نوں پٹدا گیا بھی وہ ڈھولکی والا لے گیا. ہر بلا ڈھولکی والا لے گیا. بھائی جیڑا اندے نصیبہ جاؤ لے گیا تو کیوں رونا ہے؟ توجہ بھائی سنو. او شام بادشاہ سی تے انہاں نام اور نام بھی بڑا تکڑا تو انج بادشاہ بھی بڑا تکڑا ہاں. او آ گیا حج کرے. اچھا یا اللہ جنہ سبحان اللہ کی انہاں نوں اس سال کرا دے. اچھا وہ حج کرن آ گیا تو تانوں پتہ ہے کہ حاجی طواف کردے پہ ہوندے تے بیت اللہ دے نال ایک پتھر لگا کھڑا ہوندا ہے جنوں سدنے آئے آپاں حجر اسود. اچھا اس پتھر دا کی کمال ہے؟ اس پتھر دا کمال یہ ہے کہ جیڑا بندہ انہوں چومدا ہے نا ان دے گناہ سارے چوس لے. اچھا تے نال ایک اور بھی ہوندا کمال جے جیڑا بڈھڑا بندہ ان دے نیڑے نہیں اپڑدا بھی رش بڑا ہوندا. اوتھے تو ہوندیاں جواناں دی بھیڑاں رش بڑا ہوندا تے جیڑا بندہ اوتھے نہیں اپڑدا او مڑ اس حجر اسود تو سامنے ایک لین لگی ہوئی ہے تے دوروں کھڑو تے کلے ڈوڑ تو بھی این کردا ہے. ہن ایتھے ٹھاٹھ نہ آوے تاں وی میں ذمہ دار ہاں. او کلے ڈوڑ تو این کردا ہے این
اس گل نو دیوبندی بھی مندے ہیں، اے وابی ہوری بھی مندے ہیں، دوئی پانڈ والے بھی مندے ہیں، سارے سنیاں تو علاوہ۔ ہن جملے نہیں ضائع کرنے تاکہ میں آنا بھی ہر جٹ بندے نو یہ مسئلہ سمجھ آ جاوے۔ او قلعہ ڈوڑ کھڑو کے دور بھی حسینی سرکار وہ بندہ ہی کرتا ہے جڑا نیڑے نہیں اپڑ سکتا، وہ ہی کرتا ہے۔ تو اکھے وہ روزے قیامت پتھر اکھے دورو چمن والے نو بھی سیاڑ لئی سی، تو مکھا ٹکریل ملا اوے پتھر چمن والے نو سیاڑ لئی سی، تو حسین دا نانا میلاد والے نو روزے قیامت نہیں سیاڑے گا۔ چگل ملا منن تے آویں تو پتھر نو ہی منی کھڑا ہے، تے جے نہ منن تے آویں تے نبیاں دے سردار نو ہی نہیں مننا شانہ نو۔ سن اللہ نے اے شان دتی ہے آمنہ دے لال نو۔ آج حضور مدینے بہ کے سانو ویندے بیٹھے، کئی آئے ٹور گئے، کئی آئے ٹور گئے، کوئی آئے ٹور گئے، تے سرکار مدینے شریف روزہ انور وچ بہ کے ویندے بیٹھے نے۔ ٹھیک ہے وہ بھی اکھے میرے آئے جڑے ٹور گئے، تے اے بھی تو میرے ہیں جڑے بیٹھے۔ اے لنگر اور اے نظام جڑا روٹی پانی ہے تو سارا تا آپ حضور دا کھاندے پے ہیں۔ تے جے ایک رات پئی گئی ہے حضور دے نام تے تو موڑا سی موڑ بھجیے بستریاں نو۔ تو لاؤ بھی سنو دے وہ شام جڑا بادشاہ سی نا، یہ ان میں گال سن لی ہے تو آٹے کو، وہ جڑا شام بادشاہ سی نا وہ خانے کعبے دا طواف کردا پیا سی تے دل خیال آئے سو بھئی میں ہوویں نہیں تے پتھر نو چوم لواں، حجر اسود نو چوم لواں۔ وہ تے رش بڑا ہاتھ، بڑے بڑے لوگ آئے تھے، انہیں نہ دی ان دے نال فوجی آئے تھے، انہوں نے راہ بنوایا تے راہ بنوامن دی کوشش کی تھی، پر اگو تو بھائی جوان بڑے تکڑے کھڑے ہیں، انہیں کہے تے پیشاں ہٹے تے کئی بادشاہ پھر دیں۔ اچھا ہوتے ہوندیاں نے ہمیں پنجابی جاگ لئیے سانہ دے لڑائیاں بھی ہر بندہ زور لاندہ ہے، جتنی طاقت ہوئے گی وہ حجر اسود تک کنی جلدی پہنچ جائے گا۔ ممی چمن گیا ویسے چوم لیا پر ایک کری تو میں نو آئی لگا بھی جی میں مریدان دے ککڑ کھامنے سب کھین بھئی اپڑنا ڈاڈا ہوکا، کیونکہ میں بالکل نیڑے اپڑا کھڑا دے تو بجا حبشی، انہیں میں نو ماری عرق تو میں گیا وہ مرلا ڈوڑ پرا، میں کہا لے جی جا حبشی ایک اور باج گیا نا، تو میں پڑا یہ تو آگا نکل جیسا کہ توجہ انہاں کیا بھی کئی ہے جے بادشاہ پھر دیں تو آنا میں نو چمن دیو۔ اچھا بھی ان سونڈ والے تھوڑی ڈلے دے دے میں ذرا تھوڑا جیا دوانگی نال مہربانی کر سو۔ انہیں جس لئے آکھا نا بھی یہ تو کئی بادشاہ پھر دیں انہاں ویچ حضور ایک فرزدک نام دا ایک شاعر بھی کھڑا سی تو بڑا لکھن والا سی، وہ بھی کھڑا ہا راشا بڑا لوگ ہزاران دی تعداد لوگ طواف کرتے پے سے۔ اچانک ایک آواز آئی، اچانک ایک آواز آئی، آواز کی آئی او خانے کعبے دا طواف کرنا رہے ہو یا اللہ جنہ جیڑی اچھی سبحان اللہ کی انہا جلدی مدینہ شریف لے جا بیت اللہ۔ آواز آئی او خانے کعبے دا طواف کرنا رہے ہو، اے پیشا مڑ کے ویکھو او کون پیا دے، او کون آ ریا ہے، او کون آ ریا ہے۔ دنیا نے پیشا مڑ کے ویکھیا ایک جوان ہے جن دے کپڑے پرانے جتی پرانی ہے، جن دی
دستار بھی پرانی ہے جوان آ رہا ہے ٹردا ٹردا اور لوگاں نے راہ دینے شروع کر دیتے رستے دیندے جاندے نے او جوان ٹردا ٹردا حجر اسود دے قریب آیا حجر اسود نو چوم لیا تے چوم تے پیچھے ہٹیا تے او بادشاہ بولیا انہیں آکھا اے کون ہے جڑا بادشاہ نو راہ نہیں ملے اے جوان کون ہے جندے واسطے مخلوق نے راہ دے چھڑے نے ہن آواز آئی او ہے جنوں دنیا زین و العابدین آکھدی ہے امام زین العابدین ایک متعارف کرامن لگا انہاں کہے حسین دا وہ پتر ہے جن نے کربلا وچ علی اکبر کسدا ویکھیا ہے اے حسین دا وہ بیٹا ہے جن نے سکینہ نو بھی روندیاں ویکھیا اے حسین دا وہ بیٹا ہے جنہیں علی اصغر دے حلق جو تیر لگیاں بھی ویکھیا اے حسین دا وہ بیٹا ہے جنہیں حضرت زینب دے آنسو بھی ویکھے نے اے حسین دا وہ بیٹا ہے جنہیں کربلا دی زمین تے عباس دے بازو قلم ہوندے بھی ویکھے نے اور دنیا نے او یاد رکھ لیا جے ایتھے بادشاہاں دی عزت نہیں ہے ایتھے نبی دے پتراں دی عزت ہے نبی دے خاندان دی عزت ہے اس لئے وہ فرزدق نے حضور نہ قلم چوک لیا تے شعر لکھے اہل بیت دی شان ہے اچھا وہ شعر ابن عربی تو ہون ٹائم نہیں ہے نہیں تو میں پانچ سناما عربی پر میں تو انہوں جڑی گال سنان لگا نا ادھر سنو مکمل کریے وہ جڑا فرزدق جڑا سی نا انہیں شعر لکھے تو انہیں ترجمہ لکھا واہ ہوئے اگے شانہ آڑیا تے اگلا جملہ عربی والا میں پنجابی جی دسن لگا اگے آج تے آمن والی چاسی کر دیتی ہے تے نال لکھا کہ بادشاہ منو اتراہ نہیں لبے پر تو اگے کہ جا بادشاہ ہے جڑا آیا ہے تے دنیا راہ دے دیتے ہیں تینوں تو کیڑا بادشاہ ہے جڑا آیا ہے تے دنیا نے راہ دے دیتے انہاں شعر جس نے لکھے نا تو شام جڑا سی وہ بادشاہ جڑا ہن ایتھے قبلہ پیر صاحب جاندے نے میں جنہاں دا نام لینے لگا حشام سی عبد الملک دا پتر تے عبد الملک سی مروان دا پتر اے بے ایماناں دا ٹولا سنیا جے اے آدھی پھونگرے چاہ بھی میں بادشاہ تے چمن انہاں حجر اسود ہی نہیں دیتا تے جو جس لئے سیدہ دا بچہ آیا نا تے من قدر جان دے ہی ہو جنہ دے اندر حسین ہوئے جنہ دے اندر حسین ہوئے انہوں نے آکھا بھی آ گیا علی دا خون آ گیا علی دا خون آ گیا ہے تے سیدہ زہرہ دا پتر آ گیا ہے راہ دے دیو مخلوق نے راہ دیتے تو فرزدق جڑا سی وہ بھی حسینی آؤں نے شعر لکھے شان ہے وہ شام نے ہولی دی فوجی گلے تے فرزدق نو پکڑا لیا تے گرفتار کر کے آندا کہ میری شان وچ لکھ میری شان وچ لکھ انہیں آکھا مڑ تیری شان وچ انہیں آکھا ہن ہی ہن مینوں تو وڈ تے سکنا ہے پر میں امام زین العابدین دی شان لکھی ہے ہن تیری نہیں لکھ سکتا
کیوں نہیں لکھ سکتا کہ تو نہیں جاننا ہے نسل کریموں کی لاج پال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لاج پال گھرانہ ہے۔ اور پوچھنا چاہنا ہے اے کون ہے؟ فرمایا سن لے حشام میں تیری شان شیر لکھ دیاں گا پر سن میری بات اے ذہن چ رکھ لے پہلے اندی ماں رنگی مینوں ماں وکھا پہلے دے پھرا رنگا اے علی اکبر رنگا کوئی پھرا تے وکھا پہلے علی اصغر رنگا پھرا تے وکھا اب پہلے دے چاچے عباس رنگا اپنا چاچا وکھا تے پہلے دے بابے حسین رنگا مینوں بابا وکھا وکھا بابا وکھا بھرا وکھا چاچے انہاں آکھا میرے چاچے بھی آکھے بڑے فرزدق نے نا آکھا تیرے چاچے کٹھے ہو کے جتھے امام زین العابدین نے اپنی نالین رکھ دیتی ہے اس نالین دی برابری بھی نہیں کر سکتے انہاں پھاڑ دیا مڑ حکومت دے مڑ پاوراں ہوندیاں انہوں نے گرفتار کر لیا گرفتار کر کے نا فرزدق نو زندان وچ بند کر دیتا گیا انہاں مڑ بڑے ظلم کیتے حسینیاں دے مڑ پہلے دے ظلم ہوندے آ انہاں بڑے ظلم کیتے بھی کسی طریقے اے ساڈی شان وچ لکھے انہاں کہ ہن مینوں مار چھڈو ہن میں اہل بیت تو علاوہ مڑ کسی دی شان نہیں لکھ سکتا اچھا قبلہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ سائیاں نو خبر نہ ہو سائیاں نو خبر نہ ہوئے ایک درویش کیا انہیں امام زین العابدین سرکار نو آکھیا چا اگے سونا جیڑا خانے کعبے دے وچ ایک شاعر نے شعر لکھیا ہے تہاڈی شان وچ تے سونا وہ تے ڈکا بھی ہے غریب نواز آ وہ تے بند گئے لج پالو اوکھا مشکل ٹائم زندگی دے ہوندے تے مہربانی کر سید نے نا جیب وچ ہاتھ پایا جنہ دی اکھاں نم ہو گئی نا سمجھ لو دربار علی وچ قبول ہو گئے ائی کر کے سید نے جیب وچ ہاتھ پایا نا تے 10,000 دینار کٹے کتنے 10,000 تے فرمایا مڑ ان کری او مڑ زندان وچ پیا قید ہے تے اے میری طرف اونوں تحفہ بھی دیویں تے نال آکھی میرا سلام بھی اونوں دیویں تے نال میرا پیغام ہے دیویں بھی اونوں آکھی بھی پریشان نہ ہو تو ساڈی نظر وچ ہے گئے تو ساڈی نگاہ تھلے فرزدق کول 10,000 دینار پہنچے فرزدق نے چمے 10,000 دینار تے چم کے سلام بھی قبول کیتا تے اکھاں وچ پانی بھی آ گیا تے رو کے آندا ہے او یار والیا ساڈے سجنا نو سلام بھی دیویں ساڈا تے ساڈا بھی سلام دیویں تے نال 10,000 دینار پیچھے لئی جا تے میری عرض کری سونیا جے دینا ہی نے اور کچھ دیو آخے کی آخے ہے نسل کریموں کی
لاج پال گھرانہ ہے اور سارے ذرا پڑھیا جے سارے پڑھیا جے ہے نسل کریموں کی لاج پال آؤ در زہرا پر پہنائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لاج پال گھرانہ ہے ہو گیا 50,000 دینار او موڑ پیشا ہٹیا اے بوا یہ ہوئے بھی تو کوئی منگی جاوے ڈھیڈی جاوے اچھا 50,000 دینار ہو گیا تے 50,000 دینار تو بعد وہ لے کے واپس پہنچا سکا ان دی بار ان دے کول فرزدق کول تے فرزدق کا کہنے لگا گیا 50,000 کی کرنا ہے دینا اسے تو مڑ کچھ اور دے اس نے پھر سید کا دریائے کرم جوش چاہیا انہیں 50,000 اور لڑایا امام زین العابدین نے تو پورا 1,00,000 دینار کر کے نا فرمایا جا مڑ ساڑھے یار نے دے لے اور ایتھا تھوڑی میں کسا سن لیا تو میں پڑھ لیا اگلا سنا وہ جسے 1,00,000 دینار پہنچا نا ان دے کو فرزدق کو تو وہ لکھنا ہے لکھ دے میں کہ فرزدق کا خیلہ کے لکھ دیا تے آئی لمحہ پہ گیا تے آدھے اتے ہونے ہو وہ دینار سوٹ لے تے سوٹ کے تے نال کے شیر پڑھے شیر پڑھ کے آنے نشانہ آیا میں نو روپیہ نہیں چاہیے اینج کریا جو وہ بندہ دینا بھی ایسے جڑا دیامن آڑا سی باری چو انہیں پھر دینار سارے کنجے تے کپڑے جو پائے تے کپڑے جو پا کے آکھا آکھے اورا میرے نیڑے آمیں نا فرزدق آکھا وہ ڈالی دے نیڑے آیا وہ جنگلے آندے انہوں نکے دی پکڑا کے آندہ آکھے جتے سائیں بیٹھے ہونا یار تو انہاں دی پئی ہوئے جتی جتے نانے پاک پائے ہون سائنیاں دے آکھے نا ایک باری نلین تو ہی باری تے وار کے 1,00,000 کے جتی تو وار کے ہی سوٹتے نہیں تے سائیں پوچھ سن تیرے کرو بھی آئے کیے عرض کری بھی سائنہ نو بھی تو سی 1,00,000 دیتا سی میں لے لیا تے غریب نوازا میں نو 1,00,000 نہیں چاہیے دے میں نو تو چاہیے اونا امام زین العابدین مسجد نبی شریف وچ بیٹھے سن تو وہ آ گیا تو انہیں ہوئے نلین تو بارے دوار تے 1,00,000 سکتے تو ہر کچھ بھیگ لگ گئے دیناراں دے امام صاحب جس نے باہر نکل لگے نلین پان لگے نا اور سجنوں میں کہڑے انداز نال تانوں دساں میں بوجھ نہیں بننا چاہتا تواڈے تے اے او جوان ہے جڑا 28 سال دا تے منہ تے چٹی داڑھی آ گئی اے او سید ہے جڑا 28 سال دا سی تے منہ تے سفید داڑھی آ گئی اب گراہ کس نے ویکھے جاندے بہڑا کڑیدلیاں ہوندیاں ویکھے جاندے تسی سیدہ نے احسان کیویں دے سکتے ہو کیویں دے سکتے ہو سادات کا احسان کیویں دے سکتے ہو تانوں نماز روزہ لب گیا اسے ویڑے چ لبا ہے تانوں قرآن لبا دے اسے ویڑے چ لبا ہے تے تانوں جہان لبیا دے اسے ویڑے چ لبیا تو ہن جملہ نہیں ضائع کرنا تے تانوں رحمان لبا ہے تے یہ بھی تے محمد دے ویڑے چ لبا ہے سیدہ نہ بے وفائی کر دیو لوگ سنیا گے امام زین العابدین سرکار باہر نکلن تو بعد آپ نے فرمایا آج کی ہویا آج کے کھلے پہنوں نہ کہ سرکار ہو جنہا توڑا گناہ مانا فرزدق ہے یہ ہو کہ انہیں قبول کر لے سکتے انہیں ہی واپس لے آکھا بھی حضور دی جتے نلین پہی ہو بلے ہوتے ساٹھتے آگے
کہ آپ کے چہرے سے رنگت بدل گئی تھی. آپ نے فرمایا مجھے چاندہ کی ہے, چاندہ کی ہے. وہ آندہ مینو نلین مینو دینار نہیں چاہیے, مینو تو حسین دا پتر چاہیے. تو سید نے صاحب لوگ کہیں گے کہ ایسی اپنی اکھا نے دیکھا کہ سید نے آدھا کہ گریبان کھولیا, تو لکڑی والے جڑے لگے ہوئے ہیں نا بٹن کھولے سید نے, تے کھول کے اگے آدھا جھگا لا لیا, قمیض مبارک ہے جبہ مبارک لا لیا, تے لا کے دینا اگے سینہ ننگا کر لیا, تے کانڈ ننگی کر لی. تے اگے لوگ کہیں گے کہ وہ کوڑیاں دا نشان بھی اسی دیکھے ہے کہ دمشق کے بازار ہے تو زہر لاغتی کی کوڑے مار. 1400 میل دا سفر, 1400 میل دا کربلا تو لے کے دمشق جوڑی 1400 میل دا بند کرایا گیا زین العابدین سرکار کو, اور ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں سن, پیروں میں بیڑیاں سن, تے گال میں توق سی. آئے رکوع دی حالت تے سید نو ٹوریا گیا کربلا. حسینیت حسینیت یزیدیت مردہ آباد, یزیدیت مردہ آباد, یزیدیت مردہ آباد. سید نو کربلا دے میدان چ رکوع دی شکل چ تینوں ہاتھ کڑیاں لگن تے تیری تینوں لگ پتا جاوے تیری بہنا بھی نال ہون, اللہ نہ کرے. سچی دسیا کہ سکینہ کیڑے کس انداز نال ویر کو دیکھا. پر سید ٹردا ہے آسمان ول ویکھیا اللہ, جویں تو راضی اسی نبی دے گھرانے والے بھی راضی. واسطے پڑھا نا تسی زمین تے لمبے پہ سن نہیں سکتے ہو. اہل بیت میں پڑھا تے بندیاں دے ڈوئی نکل جائے, ہوش نہ رہے. اور سجدہ دے ویڑے تو آدھے سجدہ دے گھر کی گل کون بہتر جان سکتا ہے. جنہ دے ظلم ہوئے وہی جان دے. ایک مینو کہنے لگا کہ شاہ جی کہ کیوں رو پاؤندے ہو, زین العابدین دا نام آندا ہے, اہل بیت دا نام آندا ہے, تو کیوں رو پاؤندے ہو. میں کہا تیرے ویڑے وچوں کوئی علی اصغر چنیا, تیرے ویڑے وچوں کوئی علی اکبر چنیا ہوندے, تیرے ویڑے وچوں کوئی سکینہ رنگی دھی امی ہوئے, تیرے ویڑے وچوں محمد دی لاشاں دے ٹکڑے ہوئے ہونا. تینوں پتہ لگی سجدہ دی اکھا نام کیوں ہوندی ہے. اتنا مجمع بیٹھا ہے سجنوں, ساڈے نال پچھلے دنوں ایک بیلی سی گڈی چ بیٹھا ہوا سی, ایک پنڈ چ حضور اسی لنگن لگے نا, تو کہنے لگا کہ شاہ جی اس پنڈ چ آپا نہیں لنگنا. مگر کیوں نہیں لنگنا کہ باہروں لنگنا ہے, تو نالوں دی اکھا نام ہو گئی. مگر وجہ کی ہے یار دس تے صحیح, اس پنڈ چ رو پیا تو رو کے آکھنے لگا شاہ جی 7 سال پہلے اس پنڈ والوں نے میرا برا ماریا سی, قتل کیا ہے, تو مینوں میرے برا دیا یادا رات دے 4 بجے والے نے, اور نبی دے بیڑے دی یاد لے کے تھوڑی اکھا نم میں اور پوچھو تے صحیح زہرا دے بابے کو کس بیڑے دی قدر کرے. قدر اولاد دا ماں پیو جانے تے کی جانے بیگانہ, قدر حسین دا زہرا جانے تے یا جانے حسین دا نانا.
یا جانے حسین کا نام امام زین العابدین سرکار نے اپنی قمیض اتاری اپنا جبہ مبارک اتار کے فرمایا بڑے قیمتی لوگ بیٹھے ہو تھوڑے وقت بڑے قیمتی ہیں تو امام زین العابدین سرکار نے دبا کیا نا تو نے پایا تو پا کے تو بڑا خوش ہوا تے نال آپ نے پیغام بھیجا تے فرمایا نالے انہوں آگ دے بھی پریشان نہ ہوئے ہن ٹائم مکن والے ہو گئے کیا کہ جی ہن ویڑا مکن والا ہو گیا لو جو چپا پڑھائے تے کوئی جاڑی ٹوٹ پئی تے شام بادشاہ مار گیا او بادشاہ مار گیا جو ہے نا اچھا بادشاہ مریا تو اس کے بعد آ گیا حسینی بادشاہ مڑ قدر آلے میں جان دے ہیں قدر آلے میں جان دے ہیں وہ حسینی بادشاہ انہوں کسے نے دس دیتا بھی ہے شام پکڑی جا ہویا ڈھکا ہویا ہے اکیس ہوئی فرزدق بادشاہ پکڑا ہویا ہے انہوں نے کیاری آڈر کیتا انہوں نے کہا سجنوں کو چھٹو اس نے باہر نکلا فرزدق امام زین العابدین کا ڈبا ہی حراج لڑایا دلرا کیا کھانا ہے اسی اکھا نا ساڑھے نال متھا نہ لا اسی تو کنڈے کڑھا دینے ہیں انہیں ساڑھے متھا لایا میرے لگا بھی آکھ نہیں ٹور گیا تو گھر گیا تو گھر دیا کدھا ڈگیاں پہیاں سن بیڑے ڈگے پہے سن کوٹھے ڈگے پہے ہیں مندے حالات ہوئے پیسے خالی امام زین العابدین کا ڈبا سی جڑا ہی سینے نہ لایا ہویا او کسے بادشاہ نے آکھیا حسینی بادشاہ نے کہ امام زین العابدین سرکار کا ڈبا سی تے فرزدق دے حالات بڑے ماڑے نے روپیے دے چاہے ان دے کل ڈبا لے لے جنت تے ملا بجا سی لو حضور انہیں 10,000 روپیہ اس بادشاہ گلہ بھی ڈبا دے چاہتے ہون حالات مارے تو بوکھے سو دے دے سی 10,000 انہیں دینار گلے تو فرزدق نے 10,000 روپے کیوں نہ کہے میں تو لکھاں ہٹائے ہیں انہاں دی کیے سی یہ دونوں کا جال ہے جا پر لگتا ہوں دا موڈ نہیں لگنا تو اچھا بادشاہ نے 50,000 دینار گلہ انہیں کہا جا لے جا انہیں لگتا موڈ نہیں لگتا انہیں لاکھ دینار گلہ انہیں کہا جا لے جا پر انہیں موڈ نہیں لگتا انہیں 2 لاکھ گلہ فرزدق نے آکھا انہیں کہا لگتا انہیں موڈ کو نہیں لگتا میں اگے ایک نمڑا بولا سی کہ قدر آلے میں جان دے ہمیشہ عزت آلے میں جان دے عزت بندے نو کی پتہ بھی سامنے بھی عزت کی ہے جن دے اندر عزت ہوئے وہی اگلے بندے کی عزت محسوس کر سکتا ہے تو حسینی بادشاہ ساری چیزیں سمجھنا ہے سی انہیں اینی کر کے دیکھ کے تو انہیں کہا اچھا 5 لاکھ بھی ہٹایا اس وقت انہیں فرقہ خالی لکھا تو نال پنسل دیتی تو نال آکھا بھی انہوں آکھی ایتھے آپ ہی لکھ دے وے جتے لینے سے اچھا ورکہ کیا نا خالی تو فرزدق نے ورکہ خالی بیٹھ کیا کہ انہوں نے لگتا ہے انہوں موڑ کو نہیں لگتا جہاں پیچھے رہ جائے سے خالی ورکہ تھا کی کرنا ہے وہ لے گیا ہون ابو بھی تو بادشاہ سی قدر آلے میں جان دے
انہیں انج کیتا آدھی بادشاہی دا پورا نقشہ بنوایا ان دے کیتے 4 حصے تے آکھا ایک حصہ جیڑا دل کرتا ہے سو بادشاہی لے لوے ایک دا وہ بادشاہ تنہ دا میں جبا دے دے بھی امام صاحب العابدین دا وہ جس لئے پہنچا نہ کر رہا ہے ایک بادشاہی ہے دیندہ بھی ایک حصہ لگتا ہے نمور کو نہیں لگتے انہیں بیچارے ورکہ لین ماری ادھا ورکہ نقشہ اتنا دے ادھا ادھر انہوں نے کہا ادھی بادشاہی تیری ادھی میری امام زین العابدین کا جبہ دے چاہتا انہوں نے کہا لگتا ہے نمور کو نہیں لگتے اچھا بادشاہ بھی مڑ لگتے آ گیا انہوں نے پورا ورکہ وڑیٹا انہوں نے کہا تو اینڈ کر بھی بادشاہ تب میں نوکر بس ایک باری امام زین العابدین کا سرکار کا جبہ دے دے رہے اور جس نے نقشہ پہنچے نا قبلہ تاری صاحب سن لیا تو سابی تمامی پڑھ لیا اور انہیں جملے نو محسوس کرو کہ سید دا جس نے غلام ان دے سامنے جس نے پہنچے نا پورا بادشاہی کا نقشہ تو انہیں اینڈ کر کے اپنی چھٹے دے اس ورکے رکھیا رکھ کے اڑا کے چھٹا مار کے آکھا اے مڑ میرے کو جمعہ لینا چاہتا ہے اے تے ایک بادشاہی ہے اے تے ہزارہ بادشاہیاں بھی اور تے میں سجدہ دے قدمہ دعا کیوں آخر میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا ہاتھ چکو ذرا سارے ہاتھ چکو میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے بھاوے تو من یا نام بھاوے تو من یا نام مولا علی مولا مولا جدا محمد مولا علی بڑا شاندار سنیا میں پڑھتا رہا ہوں تو سن دے رہا سو لیکن ان وقت دامنے جو گنجائش نہیں وما توفیقی اللہ باللہ سارے دوست ایک منٹ واسطے بیٹھو میرے والا ملانگ جڑا ہے نعت شریف پڑھو اے ڈھولکی آ رہے ہیں سنے نے تو بسورا ہی سنے رہا سبحان اللہ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے رب کو پیارے رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے اسائن نہیں پیر چوم دے نہ اللہ والے آن دے رب کو
العلا سبحان ربی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نادما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بالدوام ملک اللہ یا رب کریم یا غفور رحیم اے میرے پاک پروردگار تو ہم سب کا یہاں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ذکر اذکار کرنا تیرے پیارے محبوب کی اس پاک محفل کو سجانا اس محفل کے لیے لنگر کا اہتمام کرنا ہر طرح کا انتظام کرنا تو ہم سب کا پیار محبت ذوق شوق اپنی پاک بارگاہ اقدس میں صحیح طریقے سے قبول و منظور فرما پروردگار تمام کا ثواب الدہا کے مکھڑے والے واللیل کی سونی ظلم والے پاک سرکار کی پاک بارگاہ اقدس میں کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سورہ نبی پاک کے وسیلے سے اس کا ثواب میرے حضور کی اہل بیت شہیدان کربلا شہنشاہ کربلا مولا حسین کی پاک بارگاہ اقدس میں کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سورہ نبی پاک کے وسیلے سے اس کا ثواب میرے سرکار کے تمام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین تمام غوث طب ابدال تمام مسلمان مدعا اور بچے تمام اولیاء اللہ کی پاک بارگاہ اقدس میں کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سورہ نبی پاک کے وسیلے سے اس کا ثواب ہم جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں ہم سب کے گھروں میں سے جو بھی کوئی دنیا سے رخصت ہو چکا میرے نانا حضور علیہ نبی اولاد علی پیر سید خوشی محمد شاہ گلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی روح مبارک نبی پاک کے وسیلے سے اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما پروردگار اس پیاری روحانی نورانی پاک محفل کے برکت واسطے وسیلے سے تو ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں پہ عیبوں پہ برائیوں پہ اس دنیا اور اس دنیا پہ پردے ڈال دے اے اللہ تو ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما اپنے محبوب کی کچہری میں حاضری نصیب فرما ہم سب کے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے عزیز و کارب اور میرے تمام مریدان کی عزت مان چاہنے والے سب کا بھلا سب کی خیر فرما اللہ تو ہم سب کی عزت مال جان ایمان کی حفاظت فرما ہر مشکل مصیبت بری بلا سے محفوظ فرما ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما شیطان و شیطان کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما میرے آقا کی ظلموں کے صدقے ظاہری باطنی شفا عطا فرما میرے مالک بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کے پاس بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما جن کے پاس اپنے گھر نہیں گھر عطا فرما اپنی سواریوں نہیں تو سواریاں عطا فرما اللہ بچے بچیوں کے اچھے نصیب بنا اچھے سربند وسیلے پیدا فرما ہر بچوں کو ہر امتحان میں کامیابیاں نصیب فرما اللہ ہم سب کے گھر بار کاروبار عزت مال جان ایمان میں برکتیں برکتیں عطا فرما اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا اپنے غیب کے خزانوں میں سے رزق دولت عزت عطا فرما دین دنیا کی دولت سے سدا مالا مال فرما پروردگار تو ہم سب کو پنجتن پاک کی محبت نصیب فرما اہل بیت کی غلامی نصیب فرما قیامت تک کے لیے ہم سب کی آنے والی نسلیں اہل بیت کی غلام ہوں ایسا کرم فرما پروردگار تو ہم سب کو صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرما اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما حضور کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما آقا کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا اس بات پہ آپ کی آواز بلند چاہیے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا پروردگار تو ہمیں پکا سچا نمازی بنا قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والا بنا اس کو سمجھنے سمجھانے والا بنا ہم سب کو اپنے ماں باپ کا تابعدار بنا ان کا خدمت گزار بنا ظاہری باطنی علوم عطا فرما ظاہری باطنی فیض عطا فرما اللہ تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما پروردگار بہت ہی پیار والی شخصیت ایک بہت ہی پیارا شہزادہ سید زادہ جنہوں نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا اصل ایمان کی باتیں کی حضور کے گھر والوں کی بات کی یہ ساری محفل کا نچوڑ تھا جو کیفیت بنا دی انہوں نے یہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو گئے اللہ یہ محفل قبول ہوئی محفل والوں کو اس چیز کی مبارک ہو کہ حضور کے گھر میں اللہ کے گھر میں اس محفل کو قبول کر لیا گیا اللہ سنیا اس شہزادے کی صدا خیر فرمانا اللہ پاک شاہ صاحب کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرمانا دن رات سفروں میں رہتے ہیں ان کی حفاظت فرمانا ان کے گھر والوں کی خیر فرمانا شہزادے شہزادیوں کی خیر فرمانا پروردگار اس محفل کے سجانے والوں کو تو دین و دنیا کے رنگ لگا دے ان کے گھر بار کو سجا دے ان کو بھر بھر کے دولت عزت رزق عطا فرما دے ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا ان کے ماں باپ کی خیر ان کے بہن بھائیوں کی خیر ان کے بیوی بچوں کی خیر ان کے عزیز و کارب کی خیر فرما کوئی بیمار ہے تو ان کو شفا عطا فرما قرض دار ہے تو قرضے ختم فرما اللہ ان بچوں کو غیب کے خزانوں میں سے رزق عطا فرما میرے یہ بچے جنہوں نے محفل کو سجایا
گاؤں والے جنہوں نے اس محفل کو سجایا، کسی بھی طریقے سے اس محفل میں حصہ ڈالا، خدمت کی، خاص طور پہ یہ ساؤنڈ والے بڑے ہی ہمارے پیار والے، پبلک ساؤنڈ والے اختر مرحوم صاحب بڑے پیار والی شخصیت تھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ یہ جتنے اب شہزادے ہیں ان کی خیر ہو، لائٹنگ والوں کی خیر ہو، سٹیج والوں کی خیر ہو، محفل کو سجانے والوں کی خیر ہو۔ کاظمی شاہ صاحب کیا بات ہے ان کی، یہ بڑے بڑے محبتوں والے ہیں، یہ ہمارا ماشاءاللہ ایک بڑی چاہت والا سلسلہ ان کے ساتھ، انہوں نے بڑی خدمتیں بڑی محبتیں دکھائیں، محفل کو سجایا، سٹیج کو سجایا۔ اللہ ان سب کو شاد باد رکھنا۔ پروردگار اس تنظیم کے، گاؤں کے یا اس کمیٹی کے صدر، ان کی خیر فرمانا، اراکین کی خیر فرمانا، ان کو دین اور دنیا کے رنگ لگانا۔ اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، دین دنیا کی دولت سے ہمیشہ مالا مال رکھنا۔ پروردگار ہم نے جو بھی مانگا تو عطا فرما، اور ہم سب جو مانگنا چاہتے تھے نہ مانگ سکے میرے مولا، تو آج وہ بھی عطا فرما۔ مولا تجھے تیری ذات کا واسطہ، مولا تجھے تیرے حسن و جمال کا واسطہ، مولا تجھے تیرے عروج کا واسطہ، مولا تجھے تیرے نور کا واسطہ، مولا تجھے تیرے گھر کا واسطہ، خانہ کعبہ کا واسطہ، کعبے کے غلام کا واسطہ، تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ، تجھے تیری شان و شوکت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، تیرے محبوب کے بچپنے کا واسطہ، تیرے محبوب کی جوانی کا واسطہ، تیرے محبوب کے عروج کا واسطہ، تیرے محبوب کے نور کا واسطہ، تیرے محبوب کی زلفوں کا واسطہ، تیرے محبوب کے چہرے انور کا واسطہ، تیرے محبوب کے شہر مدینے کا واسطہ، مدینے کی ہواؤں کا واسطہ، مدینے کی فضاؤں کا واسطہ، گنبد خضراء کا واسطہ، سنہری جالیوں کا واسطہ، مولا تجھے تیرے محبوب کی ایک ایک ادا کا واسطہ۔ تو آج ہم سب کو بامراد فرما، ہم سب کی دعاؤں، التجاؤں، فریادوں کو اپنی پاک بارگاہ کے اس میں صحیح طریقے سے قبول و منظور فرما۔ آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آمین۔